مدینے کی گلیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، عاشق رسول، لیکن جب ایمان نہیں لایا تھا تب وہ اپنے چچا کا ساتھ دیتا تھا، اپنے چچا کے ساتھ رہتا تھا، پہنتا بھی اپنے چچا کا تھا، کھاتا بھی اپنے چچا کا تھا۔ ماں بیٹے دو لوگ تھے، چچا کے پاس رہتے تھے، چچا کے گھر رہتے تھے، چچا نے ان کو اپنے گھر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ آیا کہ یہ نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار ہو کے نکلا، جا رہا تھا کسی کام سے، راستے میں کیا دیکھا؟ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ہوتا نا جب نوجوان ہوتا ہے کوئی، باہر یا کہیں بھی جائے، جب اسے کہیں بھیڑ دکھتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول دکھتا ہے، اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی نوجوان تھا، ہٹا کٹا تھا، بھیڑ دیکھی تو بھیڑ کے پڑوس گیا، کہا بھائی کیا بات ہے، یہاں یہ بھیڑ کیسی جمع ہے، لوگوں نے ہجوم کیسا لگا رکھا ہے؟ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ تجھے پتا نہیں یہاں موجود کون ہے؟ کہا بھائی کون موجود ہے؟ کہا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا انہیں محمد عربی کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، ان کے دانت اتنے خوبصورت ہیں کہ جب یہ مسکراتے ہیں تو روشنی نکل کر سامنے والے پہاڑوں پر نظر آیا کرتی ہے، ان کا حسن و جمال بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ شخصیت ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ کہا اچھا، عادت ہوتی ہے نا نوجوانوں کی، بھیڑ کے اندر سے دیکھوں تو اتنی تعریفیں سن رہے ہیں تو دیکھوں تو یہ ہے کون، ذرا ہم بھی تو اس کے چہرے کو دیکھیں، ذرا ہم بھی تو دیکھیں اس نورانی چہرے والے کو، اس نورانی حسن و جمال والے کو، آخر جتنی تعریف اس کی یہ کر کے گیا ہے کیا ویسا ہے یہ؟ انہوں نے ایسے بھیڑ لگی تھی نا، لوگوں کو ہٹا بچا کے جھانک کے دیکھا، اندر سے حضور کا چہرہ نظر آیا۔ جب حضور کا چہرہ دیکھا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جیسے حضور کا چہرہ دیکھا، قسم خدا کی حضور کا چہرہ ان کے ذہن میں بس گیا، حضور کی محبت ان کے سینے میں پیوست ہو گئی، ان کے دل میں حضور کا عشق آ گیا۔ اب تو بات یہ تھی کہ بس حضور کا چہرہ دیکھتے ہی حضور پر ایمان لے آئے، حضور کا چہرہ دیکھتے ہی حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ بھیڑ زیادہ تھی، قریب نہیں پہنچ پائے۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسن و جمال کے مالک تھے، جو بھی آپ کا چہرہ دیکھتا تھا آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا، آپ کا مستانہ ہو جایا کرتا تھا۔ چہرہ دیکھا، ایمان لے آئے، کہا اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے یہ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے یہ تو جادوگر ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ غلط بتاتے ہیں، لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ نہیں نہیں، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور کو دیکھا، واپس چلے آئے، گھر چلے آئے، لیکن ذہن میں حضور کی ہی صورت تھی، ذہن میں حضور کا ہی چہرہ تھا، دل میں حضور سے محبت، پیار، عشق پیوست ہو گیا۔ چچا کے سامنے بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور عجیب ان کا آج ماحول تھا۔ چچا نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آج تمہارا کچھ ماحول الگ الگ لگ رہا ہے، کیا طبیعت خراب ہے؟ کہا چاچا کچھ نہیں۔ کہا وہ بہت خوبصورت تھا۔ کہا کس کی بات کرتے ہو، آخر کون خوبصورت تھا؟ کہا ان کا نام محمد ہے، ان کے چہرے پر ایک الگ ہی کشش تھی، ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا، وہ بڑا سچے ہیں،
ہم نے تو ان کا دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم تو بس انہی کے ہو گئے ہیں۔ چچا نے دیکھا، ایک تھپڑ مارا، کہا بے وقوف، تجھے یہ پتا نہیں ہے وہ ہمارے دھرم کا نہیں ہے، وہ ہماری کاسٹ کا نہیں ہے، ہمارے دھرم کا نہیں، ارے وہ تو جادوگر ہے، تو نے اس کا کلمہ پڑھا، تو میرے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ کھاتا میرا ہے، تعریف اس کی کر رہا ہے، پہنتا میرا ہے، تعریف اس کی کر رہا ہے، رہتا میرے گھر ہے، تعریف اس کی کر رہا ہے، کہ اگر تو نے آئندہ اس کی تعریف کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تو کہتا ہے کہ تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، تو اس پر ایمان لے آیا، یہ بہکی بہکی باتیں میرے سامنے مت کر، اس لیے کہ تو میرے گھر رہتا ہے، میرے گھر کھاتا ہے، ہر تیرا خرچ میں دیتا ہوں، اور تو نے اگر ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کر سکتا تو، میں آج کے بعد تیرے منہ سے اس کی باتیں نہ سن لوں۔ جو حضور کا ہو جاتا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اسے حضور سے الگ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے حضور سے جدا نہیں کر سکتی۔ جو بھی حضور کا ہو گیا تو بس حضور کا ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے حضور سے الگ نہیں کر سکتی۔ اگر حضور سے کسی کو عشق ہو گیا تو کوئی بھی اب الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان آج دنیا داروں سے عشق کرتا ہے، دنیا کے لوگوں سے عشق کرتا ہے تو ان کے عشق میں اپنی زندگی فنا کر دیتا ہے۔ وہ تو میرے نبی ہیں، تو میرے حضور ہیں، اگر ان سے عشق ہو جائے، ان کے نام پر جان بھی دینی پڑے تو پھر چلی جائے، سب تیار ہیں قربان کرنے کے لیے، جان تیار ہے، لیکن حضور سے کوئی الگ کرے، حضور سے کوئی جدا کرے تو یہ برداشت نہیں ہے۔ حضور کو کوئی برا بھلا کہے، یہ سن نہیں سکتے۔ کسی عاشق نے پوچھا ایک سے کہ بڑے دعوے کرتے ہو، عشق کی باتیں کرتے ہو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم ڈھونگ کرتے ہو، یہ عشق وشق کچھ نہیں ہوتا، صرف ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میاں تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے تو اسی کا نام جپا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں تیرے پاس آؤں، پھر میں تجھ سے کہوں میاں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو تو نہیں نہیں کہا کرے، تو کہے گا نہیں عشق ڈھونگ نہیں ہے، عشق ڈھونگ نہیں ہے۔ اگر حضور سے عشق ہو گیا ہے تو زندگی ختم ہو جائے، زندگی کوئی لے لے مار دے جان سے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی ہاتھ کاٹ دے، کوئی گردن کاٹ دے، تکلیف نہیں ہوگی۔ عبداللہ کہتے ہیں چچا تو نے ایک تھپڑ مارا ہے، تو اگر 1000 تھپڑ مار، مجھے جان سے مار دے، پھر بھی میں حضور کا نام نہیں چھوڑوں گا، حضور کا دین نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ اب میں حضور کا دیوانہ بن چکا ہوں اور مجھے کوئی طاقت حضور سے الگ نہیں کر سکتی۔ اس کے چچا نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، تو نے مدینے والے کا کلمہ پڑھ لیا، لوگ اسے جادوگر کہتے ہیں، وہ جادوگر ہے۔ کہ چچا خبردار، تو مجھے برا بھلا کہہ لے، مجھے مار لے، مجھے برداشت ہے، لیکن میرے یار کے بارے میں برا مت کہے، میرے یار کے بارے میں برا مت کہو، اس لیے میں اپنا سب کچھ ان پر لٹا چکا ہوں، میں نے اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا ہے، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اب تم چاہے مجھے مارو، چاہے مجھے گھر سے نکال دو، مجھے سب قبول ہے۔ ابھی حضور کو دور سے ہی دیکھا تھا حضرت عبداللہ نے، قریب نہیں گئے تھے، حضور سے ملے بھی نہیں تھے، حضور سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، یہ دیکھنے کا اثر تھا کہ حضور کا عاشق بنا دیتا ہے، حضور کو جو دیکھتا ہے حضور کا عاشق بن جاتا ہے۔ عبداللہ نے دور سے دیکھا تھا تو حضور کے عاشق بن گئے، کہتے ہیں اب تو بس مار بھی دو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے مجھے خرید کے انمول کر دیا ہے۔
اس نے مجھے خرید کے انمول کر دیا ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے یا رسول اللہ تمہارے نہیں ہوتے. ہاں تو اس کے چچا نے کیا کہا؟ کہا اتنی بڑی باتیں آ گئی تجھے، ٹھیک ہے گھر سے نکال دیں گے، ہو جائے گا، روڈ پہ آ جائے گا، سر پہ چھت نہیں بچے گی، تجھے کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، نکل جائے گا میرے گھر سے. کیا میں نے تجھے اپنے گھر سے نکال دیا؟ میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے. اب میرے گھر میں تو نہیں گھس سکتا، تو نہیں آ سکتا، اس لیے کیونکہ جو محمد کے ہوتے ہیں میرے گھر میں ان کی کوئی جگہ نہیں. کہا چچا تو مجھے گھر سے نکال رہا ہے؟ کہاں نکال رہا ہوں. کہا چچا ٹھیک ہے میں گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے گھر سے جانے کے لیے تیار ہوں، چھوڑ دیا میں نے تیرا گھر. چچا سوچ رہا تھا کہ اگر گھر کا بہانہ دوں گا تو نہیں جائے گا، اس کا اور ہے ہی کون، اسے کھانا کون دے گا، رہنے کے لیے جگہ کون دے گا. لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ غریبوں کے مسیحا بن کے آئے ہیں. جن کے آنے کی بشارتیں حضرت عیسیٰ نے دی ہیں، حضرت ابراہیم نے دی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آ گیا ہوں، تاکہ تمہیں بتاؤں، تمہیں سمجھاؤں کہ آنے والا نبی بڑی شان والا ہے، آنے والا نبی بڑی عظمتوں والا ہے، آنے والا نبی بڑی برکتوں والا ہے. ہاں تو اس نبی کا کلمہ عبداللہ نے پڑھا. کہا چچا تیرا گھر میں نے چھوڑ دیا. کہا ٹھیک ہے چلا جا، نکل جا. جب عبداللہ چلنے لگے اس کا چچا کہنے لگا رک جا، یہ جو تو کپڑے پہنے ہیں نا میرے دیے ہوئے ہیں، کپڑے بھی اتار کے جا. عبداللہ نے کپڑے بھی اتار دیے، تن پہ کوئی کپڑا نہیں بچا. کس کے لیے؟ حضور کے لیے. حضور کے عشق میں عبداللہ نے کپڑے بھی دے دیے، عبداللہ کے پاس کپڑے بھی نہیں بچے. کہ یار کے لیے سب کچھ قربان ہے، یار کے لیے تو جان قربان ہے، تو پھر گھر اور کپڑے کیا حیثیت رکھتے ہیں. دے دیے. عبداللہ جانے لگے، ماں کے پاس گئے. امی چچا نے سب کچھ چھین لیا ہے، گھر سے نکال دیا ہے، کپڑے بھی چھین لیے ہیں. امی ایک جوڑ کپڑے دلوا دو. ان کی امی نے کہا بیٹا میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تجھے تو پتا ہے تیرے چچا کیا رہتے ہیں، تجھے تو پتا ہے جتنا ہمارے پاس ہے سب تیرے چچا کا ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تجھے کپڑے دلوا دیں. لیکن بیٹا 2 پھٹے ہوئے دوپٹے رکھے ہیں، 2 دوپٹے لے، اوڑھ ان کو، ایک کو باندھ ایک کو اوڑھ، اور جا اپنے یار سے ملنے چلا جا، چلا جا اپنے یار سے ملنے. حضرت عبداللہ نے جلدی سے 2 دوپٹوں کو اوڑھا، ایک کو اوڑھا ایک کو باندھا، نکل گئے مدینے کی گلیوں میں. تلاش کرنے لگے حضور کو کہ حضور کہیں نہ کہیں تو مل جائیں گے. چلتے رہے، خیال آیا یار عبداللہ تو نے کس کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیا، تو نے کس کے لیے چچا کے گھر کو چھوڑا ہے، تو نے کس کے لیے اپنے کپڑوں کو بھی دے دیا؟ اس کے لیے جس کو تو نے ابھی تک دیکھا نہیں، اس کے لیے جس سے تو ابھی تک ملا نہیں، اس کے لیے تو نے سب کچھ چھوڑ دیا عبداللہ. یاد آ رہی تھی حضور کی، ارے حضور سے تو ملے نہیں، حضور کو تو دیکھا نہیں قریب سے، حضور نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے قریب سے حضور کو نہیں دیکھا، دور سے ہی دیکھ کے میں حضور کا عاشق ہوا. حضور کے لیے میں نے سب قربان کر دیا. اب اگر حضور کے پاس جائیں گے، پہلی بات تو پتہ نہیں وہ ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے،
اور اگر مل بھی گئے تو کے پاس جائیں گے اور انہیں مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن سوچا یار کوئی بات نہیں، وہ میرا یار ہے، ان پر میری جان قربان ہے۔ دل منور میرا مدینہ ہے، ایسے خیال آ رہے تھے، سوچا کوئی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ اگر انہوں نے مجھے نہیں پہچانا تو کیا ہوا؟ اگر پہچاننے سے انکار بھی کر دیا نا تو پھر کوئی بات نہیں، روٹوں پہ رہ کے گزارا کر لیں گے، بھیک مانگ لیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن یار کو نہیں چھوڑیں گے۔ شیطان بہکا رہا تھا نا، عبداللہ تو نے جس کے لیے دنیا چھوڑ دی، اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا، اگر وہ تجھے پہچاننے سے انکار کر دیں تو پھر کیا کرے گا؟ اگر کوئی ہو اب وہ کسی کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے، سب کو چھوڑ دے اور اس کے پاس جائے اور وہ پہچاننے سے انکار کر دے تو پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ لیکن جو عاشق ہوتا ہے نا، پھر محبوب اسے اگر دھتکار کے بھگا بھی دے، محبت کم نہیں ہوتی، عشق کم نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ عشق کی ایک منزل الگ ہوتی ہے، محبت کی منزلیں الگ ہوتی ہیں، عشق کی منزلیں الگ ہوتی ہیں۔ عبداللہ نے سوچا کوئی بات نہیں، اگر نہیں پہچانیں گے تو کوئی بات نہیں، روٹوں پر بیٹھ کے بھیک مانگ کے اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن یار کو نہیں چھوڑیں گے، یار کو نہیں چھوڑیں گے۔ جا رہے تھے، ایک شخص ملا، اس سے پوچھا کہ مجھے مسجد کا پتہ بتا دو۔ اس نے کہا وہ ادھر جاؤ، سائٹ سے مسجد پڑے گی۔ عبداللہ مسجد کی تلاش میں نکلے کہ مسجد میں جا کے آرام کر لیں گے، مسجد میں جا کے ٹھہر جائیں گے، رات زیادہ ہو چکی تھی۔ عبداللہ جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے، ذرا دل تھام کے سنے، عبداللہ جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر ایک شخص دروازے پر کمبل لے کے کھڑا ہے، اور کمبل اس نے مجھے دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں اس نے مجھے کمبل دیا،